جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک حدیث کے الفاظ لکھے ہیں، لیکن وہ بھی پورے صحیح نہیں لکھے انہوں نے۔ بہرحال یہ حدیث من حسن اسلام المرء، یہ والی حدیث ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، یہ جو حدیث ہے نا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یہ روایت ضعیف ہے، معلول ہے یہ روایت، اس پر محدثین کا کلام ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ اس روایت پر امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بحث لکھی ہے۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ان کی کتاب العلل 3/108 یعنی جلد 3/108 پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ الکبیر، وہ بھی جلد 4 صفحہ 220 کا مطالعہ کریں تو امام بخاری بھی فرماتے ہیں ولا یصح، یعنی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، الا عن علی بن حسین عن النبی، مطلب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور بیان کی گئی ہے علی بن حسین عن النبی سے، تو یہ بھائی اس کو محدثین نے مرسل قرار دیا ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکی نبی علیہ السلام سے۔ پھر ابن رجب وغیرہ نے بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین، یہ رجال کے بہت بڑے ائمہ اور اس فن کے ماہر ترین لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، مطلب امام دار قطنی، امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح امام بخاری اور دار قطنی، پھر علل الحدیث جو ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جی اس روایت کو جو لکھا ہے اور اس کی ایک سند پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ ھذا حدیث منکر جدا بہذا الاسناد، جی تو یہ روایت بھائی ثابت نہیں ہے جی۔ اسی طرح امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب الضعفاء الکبیر، اس کا مطالعہ بھی جلد 2 صفحہ 9 کا کر لیں۔ اطراف الغرائب والافراد دار قطنی کی یہ بھی پڑھیں، اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت بحث ہے۔ پھر اسی طرح اتحاف الخیرۃ المہرہ کے اندر جو ہے اس روایت کے متعلق جو ہے بحث لکھی ہے اور کہا کہ یہ مرسل بیان کی گئی ہے، ساتھ لکھا قضا قال احمد وابن معین والبخاری، جس طرح کہ امام احمد ابن معین اور بخاری وغیرہ نے کہا ہے، تو لہذا یہ بھائی ثابت نہیں ہے۔ اور ترمذی کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے، ترمذی بھی دیکھ لیں آپ، جامع ترمذی۔ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد کے اندر جلد 13 صفحہ 530 پر انہوں نے بھی لکھا کہ یہ روایت مرسل ہی ہے، لہذا اس کو صحیح قرار دینا یا حسن سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔